بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست، میرے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام دوست، تمام دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج ہم جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، آج بھی ہمارا بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جدید دور کی منڈیاں۔ ایک پرانے دور میں منڈیاں لگتی تھیں اور آج کا اور ان کا فرق بتائیں گے آپ کو، اور ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کو اٹریکٹیو کریں اس کام کی طرف کہ وہ گوٹ فارمنگ کی طرف یا پھر کٹا بچڑا جو ہے اس فارمنگ کی طرف موو کریں۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گوٹ فارم۔ تو دوستو، پہلے کی طرح ہم آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں، لازمی لائک کریں، اور اس کو آگے اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپوں میں بھی لازمی شیئر کریں۔ تو یہ جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ پاکستان کے مختلف منڈیوں کے بارے میں ہوگا۔ سب سے زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس کراچی کی منڈی کا ہے۔ تو کراچی میں ہمارے 2-3 دوست ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے کیونکہ اب رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں منڈیوں کی، تو ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا، تو میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اب اصل ٹاپک کی طرف۔ کراچی میں قربانی کے جانوروں کے لیے لگائی گئی سب سے بڑی منڈیوں کے نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ یہ 2018 کی بات ہے۔ اب ساری منڈیوں کے نصیب جاگ اٹھے، ان کے بھاگ جاگ اٹھے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، اندرون سندھ، پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے سیدھے سادے بیپاری چارپائیوں اور عارضی چھپروں میں روکھی سوکھی روٹی کھاتے جانوروں کو بیچنے کے لیے گاہکوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ ان کی منت سماجت کیا کرتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ گاہک کسی طرح خالی ہاتھ نہ جائے، یہاں تک کہ کم سے کم منافع میں بھی قربانی کا جانور بیچنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ مگر اب یہ سب باتیں گئے وقتوں کی یادیں بن گئی ہیں۔ اب کہاں کی منت سماجت اور کہاں کی سودے بازی۔ اب 2018 کی منڈی کے طور طریقے بدل چکے ہیں۔ آج ہر طرف انگریزی میں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی جانوروں کی خرید و فروخت زور و شور سے جاری سارا سال رہتی ہے۔ تو انٹرنیٹ کے اوپر جانوروں کی خرید و فروخت سے متعلق کافی معلومات موجود ہوتی ہے۔ ویب سائٹ کے پتے، ای میل ایڈریسز، نہایت ہی مہنگے اور سجے سجائے شامیانے جو منڈیوں میں لگی ہوئے ہیں۔ جو بات ہو رہی تھی کہ آج سے 15-20 سال پہلے لوگ چھپروں میں روکھی سوکھی روٹی کھاتے تھے، آج وہ سجے سجائے شامیانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ لوگ بکرا منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی شادی حال میں۔ اب اتنی ترقی ہو گئی ہے، اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں گورنمنٹ نے۔ بورڈ لگے ہوئے ہیں اردو اور انگلش میں، آپ نے ادھر کو جانا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، کسی سے آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ قناعتیں، بینک موجود ہیں، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور چیکس کے ذریعے بھی لین دین جاری ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پلاسٹک کا جو کارڈ ہوتا ہے، اے ٹی ایم، ڈیبٹ، کریڈٹ کارڈ وغیرہ، جو یہ چیک کے ذریعے کوئی بکرا خریدے گا۔ تو آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوستوں ہم آپ سے اتنی پیاری پیاری باتیں شیئر کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایک لائک تو بنتا ہے، تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب لازمی کریں۔ علاقائی لب و لہجے کے بیپاری اب روز بروز کم ہو رہے ہیں۔ جو پہلے ہوتے تھے کوئی چند ایک بیپاری ان پڑھ اور وہ آ کے وہی بس کام کرتے تھے منڈیوں میں، اب وہ روزانہ ان پڑھ جو بیپاری ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ اب تو انگلش بولنے والے اور لاکھوں، کروڑوں اور اربوں روپے کی سرمایہ کاری کرتے انویسٹر اس منڈی کے مالک بن چکے ہیں۔
کوئی بھی منڈی ہو، پاکستان کی، پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، لاہور کی ہو، اب ان میں جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ اور اربوں اور کروڑوں کی انویسٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان منڈیوں کے اب مالک بن گئے ہیں. اب وہ ان پڑھ سارے نکال دیے انہوں نے. ابو بکر بھی ایک سرمایہ کار ہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ لائیو سٹاک ملکی معیشت کا ایک اہم سیکٹر ہے. کراچی میں لگنے والی جانوروں کی یہ سب سے بڑی منڈی ہے. سرمایہ کاروں کی آمد سے اس منڈی میں صحت مند مقابلے کی فضا قائم ہوئی ہے. آج آپ کو اس منڈی میں ایسے انویسٹر بھی مل جائیں گے جن کے اصل کاروبار کچھ اور ہوتے ہیں، مگر وہ خاص الخاص عید الاضحیٰ کے لیے سال بھر فارم ہاؤس کا خرچہ برداشت کرتے ہیں. وہاں سارا سال پلنے والا جانور جب منڈی میں آتا ہے تو سارے لوگ اسے دیکھنے کے لیے امڑ آتے ہیں. فارم ہاؤسز کے یہی جانور آج لاکھوں روپے میں فروخت ہو رہے ہیں. اور ہمارے دوست سے منڈی کے ایک اور انویسٹر جو عماد ہیں ان کو بتایا کہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز اور شہر کے نامور کیٹل ہاؤسز کے قد آور جانوروں کی دیکھ بھال بھی عام جانوروں سے ہٹ کر کی جاتی ہے. عام جانوروں کے مقابلے میں فارم ہاؤسز میں پلنے والے جانوروں کے کھانے بھی مختلف ہوتے ہیں. انہیں مہنگی اور اچھی نسل کی کھل، اناج اور خاص قسم کی جڑی بوٹیوں والی خوراک کھلائی جاتی ہے، جس سے جانور نہایت صحت مند ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ جانور بھی عام جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں. ایک وہاں ہماری ایک بندے سے بھی بات ہوئی، وہ کراچی کا کوئی ایریا ہے گولی مار، وہاں سے وہ آئے تھے گائے کی خریداری کے لیے. گولی مار سے آئے ہوئے ایک خریدار، ان کا نام تھا مظہر محمود، انہوں نے بتایا اب منڈی کے جو طور طریقے ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب کریڈٹ کارڈ پر بھی جانور دستیاب ہیں. اب یہ مسئلہ مختلف ہے کہ آیا کریڈٹ کارڈ پر قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سن 1976 سے اس منڈی میں آ رہا ہوں. ان 42 سالوں میں سب کچھ بدل گیا ہے. پہلے گلی محلوں میں ہی منڈی لگا کرتی تھی، اب شہر میں صرف ایک جگہ منڈی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے سن 1976 میں 1300 روپے کی گائے خریدی تھی اور اب 1300 روپے جانور کو گھر پہنچانے والا ٹرک کا ڈرائیور ہی لے لیتا ہے. منڈی میں جانور بہت مہنگے ہوں گے، مگر وہ کہتے ہیں میں نے گھوم پھر کے دیکھا کہ ہر رینج کا جانور موجود ہے. جانور کی کم سے کم قیمت 25,000 اور زیادہ سے زیادہ کوئی قید نہیں. 12 ایکڑ طویل رقبے پر واقع اس منڈی میں سندھ، پنجاب، بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے جانور موجود ہیں. جیسی قیمت ویسا جانور. تو دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی منڈی کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہاں خواتین خریداروں کی اس بار کوئی کمی نہیں. 2018 میں آپ چھوٹی سی چھوٹی منڈی میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی عورتیں آپ کو منڈیوں میں نظر آتی ہیں جو خرید و فروخت میں مصروف ہوتی ہیں. تو کراچی یا لاہور، اسلام آباد، پشاور، یہ تو پاکستان کی نامور منڈیاں ہیں، بلکہ ایشیا میں کراچی کے منڈیوں کا شمار ہوتا ہے. تو یہاں پر خواتین جو خریدار ہیں ان کی کوئی کمی نہیں. شاید فیشنیبل اور پڑھی لکھی خواتین کچھ سال پہلے تک منڈیوں میں آتی ہوئی گھبراتی ہوں گی، مگر آج وہ خریداری نہ بھی کریں تو دیکھنے کا شوق انہیں منڈی آنے پر مجبور کر دیتا ہے. ایک نوجوان لڑکی کا کہنا تھا کہ آج کی خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، تو منڈی میں کیوں نہ ہوں. یہ ایک عورت کا ایک بیان ہے. اس کے اوپر ذرا آپ غور کریں کہ عورتیں وہ بھی انٹرسٹ رکھتی ہیں گوٹ فارمنگ میں، کیٹل فارمنگ میں یا کوئی بھی سیکٹر ہے اس میں انٹرسٹ رکھتی ہیں، بلکہ وہ یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں. اس کی جو ہے ان کے پاس اچھی اچھی ڈگریاں ہیں، گریجویٹ ہے، سب کچھ ہے. آخر خواتین
کے نام کی بھی تو قربانی کی جاتی ہے، پھر ہم قربانی کے جانوروں کو اپنی پسند سے کیوں نہ خریدیں، یہ عورتوں کا کہنا تھا۔ منڈی میں آئے ہوئے خریداروں کو لبھانے کے لیے جگہ جگہ نہایت ہی خوبصورت اور نمایاں جگہوں پر بڑے بڑے بورڈ نصب کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک بورڈ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس بورڈ پر کم از کم 10 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہوگا۔ جہازی سائز اور جدید طریقہ کار، یہ بورڈ ایک نہیں بلکہ جگہ جگہ پر نصب ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی مسائل یا پوچھنا نہ پڑے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر سرمایہ کاری کی گئی ہوگی۔ منڈیوں میں کچھ بورڈ ایسے بھی نصب ہیں جن پر جانوروں کے فلمی ستاروں سے منسوب نام لکھے ہیں۔ مثلا ایک نہایت ہی خوبصورت بکرے کا نام شاہ رخ خان ہے، ایک کو رانی اور ایک کو انمول رتن اور ایک کو دبنگ کا نام دیا گیا ہے۔ غالباً یہ نام خریداروں کو لبھانے اور خریداری پر مائل کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ دوسری جانب کچھ جانوروں کی جلد پر مقدس نام ابھرے ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ عموماً اس طرح کی پبلسٹی کا مقصد جانوروں کی قیمت بڑھانا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا قربانی کے ثواب میں اضافے یا کمی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ منڈی میں خریدے گئے جانوروں کی تصاویر اتارنا بھی جدید رجحانات میں سے ایک رجحان بنتا جا رہا ہے۔ اس اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب کم و بیش ہر موبائل میں کیمرہ آنے لگا ہے، لہٰذا جس کو بھی جو جانور پسند آیا وہ خریدے یا نہ خریدے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ تصویر ضرور بنا لیتا ہے۔ کچھ لوگ فوٹو سے بھی ایک قدم آگے جا چکے ہیں، وہ اپنے موبائل سے جانوروں کی ویڈیو فلم بھی بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ کچھ سال پہلے تک ویڈیو کا رواج یا فوٹوگرافی کا یا سیلفی کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تو دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ منڈیوں میں بھی اب جدید سہولتیں جو ہیں وہ حکومتوں نے دینا شروع کر دی ہیں۔ تو آج سے 20 سال 18 سال پہلے کی جو منڈی تھی تو 2018 کی منڈی اور اس منڈی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ اپنا مال تیار کرتے ہیں تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم جائیں گے پتہ نہیں ہمیں روٹی بھی وہاں ملے گی یا نہیں ملے گی، پانی ملے گا نہیں ملے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کسی شادی حال میں آئے ہیں یا آپ کسی مویشی منڈی میں آئے ہیں۔ تو ہماری ہر لحاظ سے کوشش ہے کہ ہم اس کام کو ہر ویو سے، ہر پوائنٹ سے، ہر زاویے سے آپ کو دکھائیں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری یوتھ ہے، وہ اس طرف راغب ہو، اس کاروبار میں انویسٹ کریں۔ وہاں پر ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی دلچسپی رکھتی ہیں، وہ بھی گھروں میں جانوروں کو انہوں نے بھی پالنا شروع کر دیا ہے، کراچی جیسے شہروں میں، لاہور جیسے شہروں میں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے اوپر ہم نے آپ کو صرف یہ دکھایا کہ آج سے 20-15 سال پہلے جو پیچھے کی منڈیاں تھیں ان میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دوستو ہماری پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں